بہت گناہوں میں آگے بڑھنے والوں کو اپنے بندے قرار دیا، اور جو جتنا گناہگار ہوتا ہے رب کے اتنے قریب ہوتا ہے، رب کو اس کی توبہ کا اتنی شدت سے انتظار ہوتا ہے۔ تو یہ کنسیپٹ کہ اللہ ہماری کہاں سنے گا، ہم تو بہت گناہگار نافرمان، صرف ایک توبہ کی دیر ہے اور بس۔ ولی وہ نہیں جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، ولی وہ ہے جو گناہوں کی سنگینی کو سمجھتا ہو اور اس پر نادم ہوتا ہو اور اس پر تائب ہوتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو۔ وَأَنِيبُوا، اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے مطیع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اور یہ کون سا وقت ہے؟ ایک تو سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دوسرا نزع سکرات کا شروع ہو جانا۔ اس سے پہلے توبہ کر لینا، اللہ کو غفور الرحیم پائیں گے۔ وَاتَّبِعُوا احسن، اور اس سب سے اچھی بات کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم سوچتے بھی نہ ہو۔ احسن کی پیروی کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اعلیٰ افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، ایمان اپنے رب پر مضبوط رکھنا، ہر وقت فکر آخرت کی کرنا، رب کے احکامات کو حرف آخر سمجھنا، یہی افضل عمل ہے، ایمان افضل عمل ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ اسلام سب سے افضل کون سا ہے؟ اجر الاسلام افضل، آپ نے فرمایا کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا، علی من عرفت ومن لم تعرف، خواہ کسی سے کوئی واسطہ جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ پھر پوچھا گیا کہ اجر المسلمین افضل، مسلمان کون سا افضل ہے؟ فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کیا ہماری زبان سے مسلمان بہن بھائی، رشتہ دار، ہمسائے، گھر والے محفوظ ہیں؟ بالکل نہیں۔ تو پھر ہم اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اللہ کے خاص الخاص بندے بننے کے لیے اپنی زبان اور ہاتھ کی حفاظت کیجیے۔ ان تقول نفس، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے یا حسرتا، ہائے میرا افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی، اور بے شک میں تو مذاق کرنے والوں سے تھا۔ یا کہے اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور پرہیزگاروں میں سے ہوتا۔ ہمیشہ یہ بلیم گیمنگ یا اللہ پر ڈالنا، تقدیر پر ڈالنا، تقدیر کو مورد الزام ٹھہرانا یا ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا، یہی انسان کی ناکامی کی وجہ ہے۔ وائے حسرت، کاش مجھے یہ بات پہلے سمجھ آ جاتی۔ اور اللہ نے تو سمجھا دی، جو نہیں سمجھتا تو وبال اس کے اپنے اوپر آئے گا، ذمہ دار وہ خود ہوگا، تقدیر یا اللہ نہیں۔ او تقول، یا کہے جب وہ عذاب دیکھے، او ان لی کرہ، کاش میرے لیے ایک بار لوٹنا ہو تو میں نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ کیوں نہیں، بے شک تیرے پاس میری آیات آئیں، تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا، اور تو انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کتنی فکر ہوتی ہے رنگت کی۔ روز آخرت سب کے سامنے اگر چہروں کا یہ حال ہو تو کیا بچاؤ کا سامان نہیں کریں گے؟ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں ان متکبروں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں؟ یعنی وہ تو متکبروں کا ہی ٹھکانہ ہے۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ، اور اللہ ان لوگوں کو جو ڈر گئے ان کے کامیاب ہونے کی وجہ سے نجات دے گا، نہ انہیں برائی پہنچے گی، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے پاس آسمانوں کی اور زمین کی کنجیاں ہیں۔ کہتے ہیں فلاں کے ہاتھ غیب کے خزانے میں ہیں، اس کے ہاتھ میں ساری کنجیاں ہیں، گنج البخش، فیض العرش، پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا ہے۔ یہاں تو یہ صرف سب اللہ ہی کا بتایا جا رہا ہے۔ قرآن سچا ہے یا ان کے منہ؟ الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ قل افغیر اللہ، کہہ دے پھر کیا تم مجھے غیر اللہ کے بارے میں حکم دیتے ہو کہ میں ان کی عبادت کروں اے جاہلو؟ اقبال نے کہا آدمی بے سمجھی کی وجہ سے آدمی کی بندگی کرنے لگا، آدم از بے بصری بندگی آدم کرد، آدم بے سمجھی کی وجہ سے آدم کی بندگی کرنے لگا۔ من ندیدم کے سگے پیش سگے سر خم کرد، میں نے تو یہ بھی نہیں دیکھا، من ندیدم، میں نے تو یہ بھی نہیں دید کیا، نہیں دیکھا کہ سگے پیش سگے
کہ کتے نے کتے کے آگے سر خم کرد سر جھکایا ہو، یعنی کتا بھی کتے کے آگے نہیں جھکتا، انسان انسان کے آگے جھکا ہے۔ افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَيْكَ، اور بلا شبہ یقیناً تیری طرف وحی کی گئی، اور ان لوگوں کی طرف بھی جو تجھ سے پہلے تھے، کہ بلا شبہ اگر تو نے شریک ٹھہرایا تو یقیناً تیرا عمل ضرور ضائع ہو جائے گا۔ نبیوں کو بھی اجازت نہ تھی کہ وہ اپنے سے پہلے نبیوں کو پکاریں، تو عوام کو کیسے ولیوں کو پکارنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ رسول اللہ کو خطاب ہے کہ تو ضرور بھی ضرور خسارہ اٹھانے والوں سے ہو جائے گا، یعنی اگر تو شرک کرے، بلکہ اللہ ہی کی پھر عبادت کر اور شکر کرنے والوں سے ہو جا۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق ہے، حالانکہ زمین ساری قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی، ساری مخلوقات، کہاں انبیاء اولیاء سب کے سب، اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بنا رہے ہیں۔ اور سور میں پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہوں گے مر کر گر جائیں گے، مگر جسے اللہ نے چاہا پھر اس میں دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو اچانک وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ روشن ہو جائے گی، اور لکھا ہوا سامنے رکھا جائے گا، اور نبی اور گواہ لائے جائیں گے، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن اللہ اور فرشتے زمین پر تشریف لائیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی۔ اچھا، بعض لوگ قیامت کے دن اللہ کے زمین پر آنے کے منکر ہیں، اور اس کے آسمان دنیا پر ہر رات اترنے کا بھی صاف انکار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نہ اللہ عرش پر ہے، نہ وہ آسمان دنیا پر اترتا ہے، اور نہ قیامت کے دن زمین پر آئے گا، بلکہ یہ سب مجازی معنی میں ہیں، اللہ کی سلطنت کی طرف اشارہ ہے۔ آسمان دنیا پر اترنے کا مطلب اس کی رحمت کا نزول، اور قیامت کے دن آنے کا مطلب اس کا حکم آنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ مجازی معنی صرف اس وقت مراد لیا جاتا ہے جب حقیقی معنی مراد لینا محال ہو، جبکہ یہاں حقیقی معنی لینے میں کوئی مشکل نہیں۔ یہ لوگ قرآن و حدیث میں آنے والے تمام الفاظ کی تعویل کرتے ہیں جو حقیقتاً تحریف ہے، اور ان کا یہ کہنا کہ یہ سب استعارے ہیں، اہل عرب یوں بولتے تھے، انہوں نے اللہ کی ذات و صفات کو نہیں پہچانا، نہ صحابہ کے فہم کو سمجھا، بلکہ اپنی فہم کو صحابہ کے فہم پر ترجیح دی اور اپنی طرف سے تفاسیر پیش کی۔ حالانکہ الفاظ گواہ ہیں، سلف صالحین کا فہم ثابت ہے، تو پھر اپنی طرف سے بعد کے لوگوں کے فہم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ وفیت اور ہر شخص کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کیا، اور وہ زیادہ جاننے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اب آگے وہ آیات ہیں جس میں سورت کا نام آیا، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے، اور اس کے نگران ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے کچھ رسول نہیں آئے جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے ہوں اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ کہیں گے کیوں نہیں، اور لیکن عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی۔ کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے والے، پس وہ تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان سے بچا۔ وسیق الذین اتقوا، اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے اس حال میں کہ اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے نگران ان سے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ رہے، یعنی دنیا میں گناہوں سے بچتے رہے، اور اب یہاں ہر پریشانی دکھ تکلیف سے پاک ہو گئے۔ فادخلوها خالدین، بس اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے۔ مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح ہوں گے، پھر جو ان کے بعد جائیں گے وہ آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح ہوں گے، پھر اس کے بعد ان کے مختلف مراتب ہوں گے۔ بخاری کے حوالے سے ہے، جو شخص کسی چیز کا ایک جوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا، کہا جائے گا یا عبد اللہ ھذا خیر، اے اللہ کے بندے یہ خیر ہے،
تو جو شخص نماز والوں سے ہوگا اسے نماز کے دروازے سے، جو جہاد والوں سے ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے، جو صدقہ والوں سے ہوگا اسے صدقہ کے دروازے سے، اور جو من اہل الصیام روزے والوں سے ہوگا اسے دعی من باب الصیام، اسے روزے کے دروازے باب الریان سے بلایا جائے گا، یعنی سیرابی کا دروازہ۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو سب دروازوں سے بلایا جا رہا ہو؟ آپ نے فرمایا نعم وارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، ہاں اور میں امید کرتا ہوں اے ابو بکر کہ تم بھی ان میں سے ہوگے۔ اور وہ کہیں گے یعنی اہل جنت، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ جنتی رب کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ ہم جنت میں سے جہاں چاہیں جگہ بنا لیں۔ سو عمل کرنے والوں کا یہ اچھا اجر ہے۔ اور تو فرشتوں کو دیکھے گا عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہیں، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ مخلوقات کے درمیان فیصلے کا اختتام ان کلمات کے ساتھ ہوگا، الحمدللہ رب العالمین، یا باری تعالی ہمارا بھی شمار حمد کرنے والوں سے بنا، دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیاب ہونے والوں کے ساتھ بھی۔ آگے سورہ المؤمن ہے، یہاں سے سورہ احقاف تک 7 کنزیکٹیو سوراز یہ الحوامیم کہلاتی ہیں، یعنی حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں۔ الحوامیم السبع متوالیہ، حامیم سے شروع ہونے والی 7 مسلسل صورتیں۔ ان میں سے پہلی صورت یہ المؤمن ہے، اس کا یہ نام اس کی آیت 28 میں آیا، وقال رجل مؤمن، ایک مرد مومن کے نام پر یہ صورت ہے۔ اپنا شمار اہل ایمان میں کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی انسپریشن ہے۔ اسی طرح اس کا ایک نام غافر بھی ہے جو اس کی آیت 3 میں ہے، غافر الذنب، گناہ کو بخشنے والا۔ یہاں سے آپ دیکھیں تو جو 7 صورتیں ہیں، پہلی یہ صورت غافر یا المؤمن، دوسری سورہ فصلت جس کا نام حامیم السجدہ ہے، یہ بھی حامیم تنزیل سے شروع ہوتی ہے، تیسری صورت الشورى حامیم عین سین قاف، اور چوتھی صورت الزخرف حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ، اور پھر الدخان حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ، پھر جاثیہ حامیم تنزیل الکتاب، اور الاحقاف حامیم تنزیل الکتاب۔ یہ 7 کنزیکٹیو سوراز ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ سورت مکی ہے اور زمانہ نزول اس سے پہلے جو آپ سورہ الزمر پڑھ چکی ہیں اس کے بعد کا ہے، یعنی یہ سورت الزمر کے بعد نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب ہر چیز کو جاننے والا ہے، غافر الذنب، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، بہت سخت سزا والا، بڑے فضل والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ آیت ایمان بڑھانے والی آیت ہے جس میں امید بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں جھگڑا نہیں کرتے مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو ان کا شہروں میں چلنا پھرنا تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے، یورپ کی ترقی تمہیں مرعوب